मालिक आप अपनी बीवी से दूर हो जाएं। ये हुक्म नाफिज हो रहा, आपको एक और सजा दी जा रही है, आपको आज के बाद आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। काब इब्ने मालिक ने कहा, आए अल्लाह के नबी, बीवी से मिल नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? क्या मैं उसको तलाक दे दूं? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तलाक नहीं, तलाक देने के लिए हुक्म नहीं दिया जा रहा है, आप उनसे दूर रहेंगे, उनसे बीवी वाली खिदमत नहीं ले सकते, यानी अपनी बीवी से मुजामियत सोबत नहीं कर सकते, उसके साथ हम बिस्तरी करने से रोका जा रहा है। काब इब्ने मालिक कहते हैं, मेरी बीवी एक जगह तो जंग में मैं जा नहीं सका, यहाँ हम बिस्तरी से भी रोक दिया गया, कहीं मेरे ऊपर शहवत का गलबा हो गया और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो नबी अकरम की ये भी नाफरमानी मैं न कर बैठूं और तुमसे हम बिस्तरी न कर लूं, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने मायके चली जाओ, न तुम यहाँ रहोगी न मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होगा। अपनी बीवी को वो अपने ससुराल उसके मायके भेज देते हैं। इस हाल में 50 दिन गुजर जाते हैं। काब इब्ने मालिक उसी जगह बैठे रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं, बाजार जा नहीं रहे हैं, इसलिए कि लोग उनसे बात ही नहीं करते, हर दिन इंतजार कर रहे हैं शायद मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाफिज हो जाए। कभी सोचते कि मैं खुदकुशी कर लूं, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, या अल्लाह मैंने कितना गलत काम कर दिया, एक जंग में हम नहीं जा सके और मुझे इतनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते गए, सब कुछ गवारा करते गए। जब 50 दिन मुकम्मल गुजर गए, फजर की नमाज मस्जिद में हो रही थी और काब इब्ने मालिक अपने घर पे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत पे चले गए काब इब्ने मालिक और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाते हैं और फिजा का मुआयना करने लगते हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और फिजा का मुआयना कर रहे हैं, क्या देखते हैं सूरज निकलने के करीब है और कोई आदमी, कोई सहाबी रसूल नबी की मस्जिद नबी से निकलकर मेरे घर की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मेरे घर के दरवाजे के नीचे खड़ा होता है, कहता है काब इब्ने मालिक कहाँ है, काब कहाँ है, काब कहाँ है? मेरे ऊपर से आवाज दी, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। आए काब इब्ने मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, काब से कह दो कि वो अपनी बीवी को बुला सकते हैं, मस्जिद में आ सकते हैं और लोगों से दुआ सलाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। काब इब्ने मालिक आते, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ उसको गौर से सुनना। काब इब्ने मालिक आते, ऊपर की छत से निकलते हैं, नीचे जमीन पर उतरते हैं, कहते मैं तेजी से मस्जिद नबी की तरफ भागा। ये खुशखबरी मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनूं। जैसे ही मैं मस्जिद नबी में जाता हूँ, सहाबाए किराम मेरा स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐ काब इब्ने मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और मैं एक ही बात कहता जा रहा हूँ, मुझे ये बात अल्लाह के रसूल से सुननी है। जैसे ही उनकी नजर नबी अकरम के चेहरे पर पड़ती है, अल्लाह के नबी कहते हैं, आओ काब, ये लोग ठीक कह रहे हैं, अभी अभी जिब्रील ने मुझे आकर बता दिया है कि अल्लाह ताला ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया है। तुम अपनी बीवी को बुला सकते हो, आज के बाद मस्जिद में आ सकते हो, लोगों से दुआ और सलाम कर सकते हो। काब इब्ने मालिक ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ा, उसको चूमा, नबी की पेशानी का बोसा लिया, गले लगे और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आज आपने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी दोबारा लौटा दी, आज आपने मेरे लिए जीने का एक दूसरा मौका दे दिया, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। अब इस खुशी का तकाजा ये है कि मेरे पास जितने मकान हैं, मेरे पास जितने घर हैं, मेरे पास जितनी जमीन है, मेरे पास जितने बागात हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप गवाह रहना, वो सारी की सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी, सारे बागात, सारे मकान मैं सदका कर रहा हूँ। मैं अल्लाह
اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنا سارا مال ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو، ایک حصہ دے دو، دو حصہ دے دو، لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو، خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کعب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو، فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور اور ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب ابن مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے، کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، عدت 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لتے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت
یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے، اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہے تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ او لوگوں، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ و مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تم حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے ہو۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں ہے، صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اے اے، اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا، خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی۔ اے سعد تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں اے اللہ کے نبی، موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے، میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی، زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں۔ اے اللہ کے
नबी कैसा रहेगा? अगर ये सही है तो मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको दीनी काम में जहां लगाना चाहें लगा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। बुखारी के अल्फाज पर गौर करना, ऐसा तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ सदका कर लूं, क्या मैं सारा का सारा नहीं दे सकता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, ऐसा तुम सारा का सारा नहीं दे सकते। तो कहा ठीक है आए अल्लाह के नबी, तो मैं अपने घर मकान मिल्कियत जमीन और जायदाद के 3 हिस्से कर लेता हूं। इधर देखो, ये बात गौर से सुनो, मैं अपनी जमीन और जायदाद मिल्कियत के 3 हिस्से कर लेता हूं। 3 हिस्से, 2 हिस्से में खर्च कर देता हूं, 2 हिस्से का मैं सदका और खैरात कर देता हूं, और 1 हिस्सा अपने पास रख लेता हूं जो मेरे मरने के बाद तरका हो जाएगा, मेरी बेटी में और मेरे रिश्तेदारों में बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं आए साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद का 2/3 यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भी खर्च नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, अगर 2/3 2/3 भी खर्च नहीं कर सकता हूं तो ऐसा करता हूं कि मैं अपनी मिल्कियत को आधा आधा कर देता हूं। आधी मिल्कियत अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं और आधी मिल्कियत अपने पास रख लेता हूं, वो मेरे मरने के बाद मेरी बेटी और मेरे रिश्तेदारों में तरके के तौर पे काम आ जाएगी। आपने फरमाया आए साद तुम अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके आधा माल भी सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं दे सकते हो। तो अल्लाह के